آپ پرالا فارمنگ کرتے ہیں اور چوزے سے اچھے وزن لینا چاہتے ہیں لیکن وزن نہیں کھا رہا، فیڈ ڈالتے ہیں، فیڈ نہیں خوش ہو کھاتا، ہلکی پھلکی کھاتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہوا کیسے لینی ہے، بہتر وزن کیسے حاصل کرنا ہے، تمام معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ میں رمضان، آج میرا یوٹیوب چینل رمضان خان آفیشیل۔ تو ابھی جو ہے صبح کا ٹائم ہے، تو سیڈ کی جو روٹین ہے شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے صبح ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ فاسٹ ٹائم جو ہے 10-11 بجے جو ہے نا وہ ریکنگ ہو جائے، تو کہ یہ ڈیلی کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیورا ہے وہ گیلا نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ آپ کا لیٹر جو ہے نیچے برادہ گیلا ہو جاتا ہے تو اس سے برڈ کو کافی مسائل آتے ہیں، گیس بنتی ہے، سردی کے فلاق ہیں اس میں اتنے زیادہ وینٹیلیشن نہیں آپ دے سکتے، ٹمپریچر مینٹین نہیں رہتا، ٹمپریچر فوراً ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ابھی کوئی ہم نے فین جو ہے اس کو تھوڑا مینول کیا ہے، تو اس کے باوجود یہ چوزا جو ہے وہ نا ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ہوا زیادہ لگ رہی ہے، سردی زیادہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ٹمپریچر بھی مینٹین رکھیں۔ ریکنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ڈیلی بیسس پہ کرنی چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ جو ہمارا برادہ ابھی خشک ہے تو ابھی 2-3 دن نہیں کرتے، تو وہ 2-3 دن جو ہوتے ہیں وہی نقصان کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ ڈرائی پڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ریکنگ کرتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا برڈ جو ہے بالکل ریلیکس رہے گا، برڈ صاف رہے گا، اس کی گروتھ اچھی ہوگی، کیونکہ نیچے جو بیڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اگر بیڈ اچھا ہوگا آپ کا برڈ کا تو اس کی گروتھ جو ہے وہ بہترین رہے گی، ٹھیک ہے۔ آج اس کا دن جو ہے ماشاءاللہ وہ 18 شروع ہے، 17 کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ وزن ہم نے صبح چیک کیا تھا تو الحمدللہ ہے کوئی 700 750 800 کے درمیان وزن چل رہا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو 28 دن پہ ہم نے 21 دن پہ جو وزن کرنا ہے تو وہ 1 kg کے قریب 900 پلس دے جائے گا۔ تو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ فوراً جیسے ہی آپ نے جو ہے ریکنگ مکمل کی ہے تو یہ جو آپ کی واٹر لین کی کولی ہیں اس کو فوراً صاف کروا دینا چاہیے۔ جتنا جلدی صاف کروائیں گے اس کا فائدہ ہوگا، یہ جو بورا وغیرہ ہے یہ نکل جائے گا اور کولی صاف ہو جائے گی، کیونکہ نپل سے جب پانی چوزا پیے گا تو جیسے ہی یہ پانی نیچے گرے گا کولی میں، جیسے یہ گرا ہوا ہے تو یہ بورا جو ہے سارا گیلا ہو جائے گا۔ جیسے گیلا ہوگا تو نیچے سے یہ ہے کہ پھر چوزا پانی پیے گا، اس میں ایکولائی کے مسائل، کئی طرح کے جو ہیں وہ بیکٹیریا جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، برڈ کے اندر مسائل چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ فیڈ جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ 4.5 کے ساتھ، پہلے 5 کے ساتھ دے رہے تھے، تو اب تھوڑی سی جو ہے وہ کم کی ہے کہ ذرا یہ نا بھوک کم لے رہا تھا، تو کوشش کریں کہ فیڈ جو ہے وہ 4.5 سے اوپر جو ہے وہ دینی چاہیے، برڈ کا کھائے تو 5 کے حساب سے دیں۔ 5 کے حساب سے جو فارمولہ ہے وہ بہترین ہے، اس سے برڈ کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، آپ کا برڈ جو ہے وہ فیڈ انٹیک اچھی کرتا ہے اور اس کا جو ویٹ گین ہے وہ بھی بہتر رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ برڈ کو فیڈ جو ہے وہ بہتر سے بہتر دیا کریں۔ وہ فیڈ تب اٹھائے گا جب آپ کا ماحول، آپ کی مینجمنٹ بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی کوشش کریں کہ زیادہ وینٹ جو ہے اس کو بے شک آپ تھوڑا کم کھول لیں، ٹھیک ہے، لیکن فین جو ہے وہ نہیں بند ہونا چاہیے۔ تو یہ صبح لڑکے نے 3-3 انچ کی ہیں، تو بعد میں جو ہے وہ فین ٹائم پہ تھا۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کو جو ہے وہ وینٹ 2 انچ کر دیے ہیں اور فائن جو ہے اس کو ڈائریکٹ کر دیا ہے۔ تو اس میں ایک نیچے تھوڑا سا جو ہے وہ توڑا لگا لیتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے یہ لڑکے ریکنگ کمپلیٹ کرتے ہیں نا تو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ وہ نیچے توڑا کیسے لگاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فین جو ہے وہ متواتر چلتا رہے گا، اندر گیسز نہیں بنے گی، آکسیجن جو ہے وہ مسلسل آتی رہے گی اندر، اور آپ کا برڈ جو ہے وہ بہتر گروتھ کرے گا۔ برڈ جو ہے اس کا لیور ہے، اس میں جو بلڈ ہے، سرکولیشن ہے وہ بہتر رہے گی، بلڈ پیراسائٹ جو صاف ہوتا رہے گا۔ آکسیجن بہت ضروری ہے برڈ کے لیے، بہتر سے بہتر ماحول۔ تو ہلکا سا توڑا لگائیں گے نیچے جو فیڈ والا ہوتا ہے، خوراک والا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہوا جو ہے اس کا تھوڑا سا پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فریکوینسی اس کی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ ہے ماحول بہت بہتر بنتا ہے، جانور کو پراپر آکسیجن بھی ملتی رہتی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ ٹمپریچر بھی ڈاؤن نہیں ہوتا، دونوں چیزیں مینٹین رہتی ہیں۔ آپ کا برادہ بھی گیلا نہیں ہوگا۔ اکثر برادہ گیلا ہونے کا زیادہ جو چانسز بن جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹمپریچر پورا کرنے کے چکر میں ہوا بند کر لیتے ہیں، وینٹ جو ہے وہ کم کھولتے ہیں۔ اب جو یہ شیڈ ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ کم و بیش 60 سے 65 فٹ کے وہ فرنٹ پہ لگے ہوئے ہیں، تو کم و بیش 60 کے قریب اس کی چوڑائی ہے۔ اگر ہم اس میں 1 انچ وینٹ کھولیں گے تو یہ جو سینٹر والا ایریا ہے، یہ جو پلر ہوتے ہیں خاص طور ان میں آکسیجن نہیں پوری ہوگی، یہاں تک نہ ہوا کا پریشر پہنچے گا، نہ ہی ہوا نے جو ہے وہ یہاں تک آنا ہے، کیونکہ فین ایک چل رہا ہے، اس کا اتنا پریشر نہیں بنے گا۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا وینٹ کو زیادہ کھولیں گے، 2 انچ 3 انچ کھولیں گے، تب جا کے جو ہے وہ آکسیجن بہتر ہوگی۔ اگر یہ تک نہ پہنچے، اس کا یہ ہے کہ جو سینٹر میں چوزا بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہوا نہیں ملتی، اس میں پانی جو ہے وہ بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر چوزے کے دل کے اوپر جب ہم مواد کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ
جانور کا جو لیور ہے اس کے اوپر جو ہے نا، سوری دل پہ جو پانی بننا ہلکا کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، زیادہ بن جاتا ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کے برڈ کے اندر آکسیجن لیول کم ہے، آپ اس کو ہوا کم دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ فیڈ اب ہم جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اس میں سٹار ہے، پہلے ممتاز استعمال کر رہے تھے، وہ اس نے جو ہے وہ 5.5 سے اوپر بھی کھائی ہے، تو اب اس میں سٹار مکس کی ہے۔ سٹار سے جیسے فیڈ تبدیل ہوئی ہے تھوڑا سا برڈ اس میں بعض کچھ فیڈیں جلدی اٹھا لیتا ہے اور کچھ فیڈیں جو ہے وہ لیٹ اٹھاتا ہے، کیونکہ ہر برڈ کی چوائس ہوتی ہے، ہر فیڈ کا ذائقہ اور ملک کی جو ہے وہ بنانے کا فارمولیشن طریقہ کار اس میں تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے برڈ اپنا تھوڑا سا کمی محسوس کرتا ہے۔ تو کوشش کریں گے فیڈ لائن کا جو لیور ہے وہ بھی آپ کے جو برڈ ہے اس کے جو ہے برابر ہوتا کہ وہ آرام سے سکون سے کھڑا ہو کر فیڈ کھا سکے، نہ اتنے زیادہ جو ہے وہ اونچے ہو کے کھانے کے لیے اس کو تنگی ہو، اور نہ ہی اتنا جو ہے وہ نیچے ہو کہ برڈ جو ہے وہ نیچے بیٹھ کے فیڈ کھائے۔ تو تھوڑا کھڑا ہو کے فیڈ کھائے گا تو برڈ کا جو سینہ ہے ذرا بہتر بنے گا اور اس کی گروتھ بہتر رہے گی اور فیڈ بھی جو پراپر اٹھاتا رہے گا۔ واٹر لائن اس کا بھی لیول بہتر ہونا چاہیے کہ برڈ جو ہے وہ اپنا گردن سیدھی کر کے پانی پی سکے، یہ کچھ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ معلومات شیئر کی جائیں۔ تو سائڈ پہ ریکنگ ہو رہی ہے تو برڈ ہمارا سارا جو ہے وہ اس سائڈ پہ آ گیا ہے، تو اب ماشاء اللہ اس کی روح دکھاتا ہوں۔ یہ آج اس کو ہے 18واں دن شروع ہے۔ یہ جس شیڈ میں بھی میں چکر لگا رہا ہوں یہ ہے ممتاز کمپنی کا، جو نیچے والا شیڈ ہے وہ صابر کمپنی کا، تو ابھی تو ماشاءاللہ دونوں ٹھیک جا رہے ہیں۔ امواس کی جو شرح ہے وہ 7، 8، 10 تک جو ہے وہ 12 گھنٹے کی آ جاتی ہے، اس میں کوئی 2-3 چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی 2-3 بڑے نکل آتے ہیں، تو اس طرح یہ 7-8 جو ہے 12 گھنٹے میں اموات یہ نارمل ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے تو یہ تھی آج کی جو ہے وہ تھوڑی سی معلومات کے لیے ویڈیو۔ مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ کمنٹس کریں، تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا، اور اپنی جو ہے رائے ہے کسی کی میں علم جو ہے یہ کسی کے معراج نہیں ہوتی، ہاں اگر کچھ کمی بیشی ہیں تو آپ اس میں کمنٹس کے ذریعے ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔